نبیل صاحب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس کے بارے میں آپ نے پھر کمنٹ کرنا ہے کہ یار اس بندے کو آپ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے سر؟ بالکل سر. اور ویورز آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی یہ واقعہ بڑا غور سے سن, تھوڑا سا فنی واقعہ ہے لیکن آپ نے غور سے سن کے پھر کمنٹ کرنا ہے کہ یار ایسے بندے کے لیے کیا کمنٹ ہونا چاہیے. سر ایک چیز ہے, مطلب کوئی بھی پلاٹ ہو سکتا ہے, کوئی چیز ہو سکتا ہے, اماؤنٹس میں ذرا اس کی اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب وہ بندے نے کہا کہ وہ مارکیٹ میں سر اس کی ویلیو 10 لاکھ ہے سمجھ لو, ٹھیک ہے؟ اور آرام سے وہ 10 لاکھ کی بک جائے گی جس مرضی کو دے دیں, ٹھیک ہے؟ مطلب آرام سے اس کی قیمت 10 لاکھ ہے. تو جیسے ہی کسی کو بتایا ہم نے کہ یار 10 لاکھ قیمت ہے, ایک میٹنگ چل رہی ہے, میٹنگ میں تو میٹنگ میں سارے بیٹھے ہوئے, تو بندے نے کہا جی 10 لاکھ جی تقریباً 10.5 لاکھ میری ڈیمانڈ ہے اور بس تقریباً یہ فائنل ہی ہے جی, اس سے نیچے میں نہیں دوں گا. سامنے 3-4 اور لوگ بیٹھے ہوئے اور ڈیلر ٹو ڈیلر بھی کام. اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ مارکیٹ 10 ہے جی, 10.5 وہ کہہ رہا, کہتا 10 10.5 سے نیچے نہیں دینی میں نے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بندے نے کہا جی, وہ دوسرا بندہ کہتا ہے سر دیکھیں آپ یہ تو دیکھیں نا, یہ اس طرح نہیں ہوتا, دیکھیں پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے, کوئی باٹا کی دکان پہ تو نہیں آ گیا میں, وہ جو مثالیں لوگ دیتے ہیں, کوئی یہ فکس ریٹ تو نہیں ہے نا ادھر سے, یہ تو چیزیں نہیں ہیں نا جی, آپ دیکھیں اس کو مناسب کریں. اس بندے نے پھر کہا چلے یار آپ آفر دیں یار, کیا آفر ہے آپ کی؟ تو اس نے بندے نے ایسے کہا جی میری آفر تو جی 7.5 ہے. وہ بندہ نا ایک دم سے وہ ہو گیا, غصے میں آ گیا, کہتا ہے یار یہ کیا بندہ ہے یار, چیزیں مجھے لوٹنے آ گیا, ٹھیک ہے؟ لوگ تو کان پٹی پہ پسٹول رکھ کے لوٹتے ہیں, یہ میں اخلاق سے لوٹ رہا ہے, مجھے محبت پیار سے لوٹ رہا ہے, چیز میں 10.5 کی آرام سے نکل جانی میری, اور یہ لوٹ رہا ہے. دوسرا بندہ آگے سے جو ایک اور بندہ تھا نا, وہ اس کو بھی ذرا یہ آفر بری لگی, وہاں پہ بیٹھا ہوا, کہتا ہے یار یہ آفر اچھی نہیں ہے, مطلب صحیح نہیں تھی نا. تو اس نے پھر اس نے کہا جی کون سا آپ نے دے دی ہے, میں نے آفر دی ہے نا, آپ کہ نہیں دینا, میں نے کون سا آفر غلط وہ دے دیا, آپ کہ نہیں دینا. دوسرا ایک بندہ اور بیٹھا ہوا, تھوڑا سیاح بندہ تھا, مطلب بزرگ آدمی تھا, اس کے بڑے تجربے تھے اور بڑی زندگی میں اس نے اس طرح کے واقعات سنے, واقعات میں بیٹھا, تو تجربہ سر بولتا ہے سر. اسی طرح وہ جو بولا نا سر, ساری محفل میں ہنسی آ گئی. اس بندے نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ کو آفر ٹھیک تھی. بندہ بڑا حیران ہوا جس کا پلاٹ تھا, کہتا کیا مطلب سر آپ اتنے سینئر ہیں اس کی؟ میں سینئر ہوں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, اس نے بڑی اچھی آفر دی آپ, اس سے اوپر کی آفر آنی نہیں آپ کو. وہ بندہ حیران, آپ وہ سینئر کے آگے بولتے بھی ذرا کم ہے, آپ کو پتا لوگ. تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو انہوں نے آفر دی ہے نا, دیکھیں بلکہ یہ بھی زیادہ دے دی. اچھا 7.5 بھی زیادہ دے دیے, ان کو کوئی 2-2.5 کی بات کرنی چاہیے تھی. وہ سارے یہ بڑے رہا, وہ سمجھے کہ یار یہ, کیونکہ وہ بندہ جب بولتا تھا نا بابا جی, تو بے عزت ایسا کرتے تھے بھگو کے, مطلب بے عزت بہت کرتے تھے. تو وہ کہتے جی کیا مطلب؟ تو وہ سارے چپ کر سنے, جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی جنگ ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, ملک میں جنگ لگنے والی ہے, اور جو انہوں نے آفر دی ہے اس وقت, یہ بہت بیسٹ آفر ہے, اس سے اچھی آفر ہو ہی نہیں سکتی. جنگ کا خدشہ ہے. کہتا جی کون سی جنگ جی, کوئی پتہ ہی نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنگ لگنے والی, ٹھیک ہے, جنگ لگنے والی ہے, اور پہلا جو بم مارنا ہے نا انہوں نے, مخالفین نے, وہ مارنا اسی پلاٹ پہ. تو اس لیے یہ پلاٹ تو بچن رہنا ہی نہیں دنیا پہ, ٹھیک ہے. تو اسی لیے تو انہوں نے آفر دی ہے 7.5 کی, اور میرا خیال ہے زیادہ دے دیا. آپ کو کہنا چاہیے کہ 2-2.5 تک دے, آگے تو جنگ ہونے والی. او سر وہ تو اس نے بے عزت کر دیا نا اس کو, بابا جی نے, ٹھیک ہے. اور ایک محفل میں کہکا لگ گیا, ہنسی آ گئی, اور جناب پھر چائے اور بسکٹ بھی آ گئے. کیا بات, پھر سب نے چائے اور بسکٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بابا جی نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ سر بابا جی نے کیا کہتے ہیں اس بندے کے لیے اصل میں بنتا ہی یہی آنسر تھا سر. اچھا بابا جی نے اب جیسا بھی واقعہ بیان کیا ہے, لیکن اس بندے کو سنانے کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی آنسر نہیں ہو سکتا تھا, بجائے اس کے کہ وہ اس کو کہتے یار آپ کے اندر لینے کی سکت ہی نہیں ہے, آپ جو ہے وہ کس طرح کے بندے ہو, یا اس بندے کو بالکل ہی لوٹنے کے لیے آگے ہو, یا وہ ہوتی ہے نا ایک وہ کہتے ہیں چوروں والی آفر دی ہے. تو بجائے اس کے کہ غصہ آتا تو چلے انہوں نے اپنے ایک بڑے اچھے انداز میں, اور سب ہنسی بھی سب کو آ گئی, سارے ذرا محسوس بھی ہو گئے. اس کے بعد بندہ بڑا شرمندہ ہوا جی, جس نے آفر دی تھی نا, اس کو بھی پتا تھا ظاہر ہے وہ بھی تجربہ. سر ایسے کچھ کریکٹر ہوتے ہیں
मार्केट के अंदर लोग दूसरों की चीज़ों की इतनी घटिया ऑफर्स लगा देते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वो ऑफ़र नहीं होती, बल्कि वो इसको तो आप लूटना ही कह सकते हैं कि किसी की, एक तो होता है ना किसी के घर में, जैसे आपने पहले कहा कि घुस के चोरी करना, एक है कि ऐसे अंदाज में चोरी करना कि अगले को वो समझते हैं कि शायद हो सकता है कि अगले वाला बंदा कोई अक्सर आपने वाकयात ना समझ हो और हम उसे फायदा उठा लें। अक्सर आपने वाकयात सुने होंगे कि बाबा जी घर में आए और हिप्नोटाइज करके सारा जेवर ले गए, सुने हैं ना वाकया? हाँ, ये वही साहब है सर। अच्छा, उस बंदा फिर ना शर्मिंदा हुआ सर। जी जी। शर्मिंदा होने के बाद उसने बिस्कुट खाते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए पता क्या, अच्छा वो थे तो सर सारे दोस्त यार ही ना, ठीक है, तो उसने चाय की चुस्की और बिस्कुट खाते हुए पता क्या कहा, वो कहता जनाब हम सब भाई हैं। टेस्टर मार रहा था जी, टेस्टर मार रहा था। तो आप बताएं जी कितने का देंगे? तो वो बंदा जिसका प्लॉट था ना, वो कहता है कि यार मैंने यार आपको देना ही नहीं, मेरा दिल ही टूट गया। ये बहुत बड़ी अब्दुल कादिर भाई नाइंसाफी है। हाँ। इसकी वजह से ही जो है ना एक एतमाद उठ जाता है मार्केट में से, लोगों का भी एतमाद उठता है, और लेने वाला बंदा तो ये समझ रहा होता है कि शायद मुझे इस रेट पे दे दे, और अल्लाह करे आगे वाले बंदे को मार्केट रेट का पता ही ना हो कि मार्केट रेट क्या है, मैंने किस रेट पे चीज़ को बेचना है, ना पता हो तो वो पूरा फायदा उठाते हैं, पूरा फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, जब जिस माशरे में सर इंसाफ नहीं होता ना, तो वहाँ पे माशरे का तवाज़न जो है वो जब बिगड़ता है, नाइंसाफ़ी आती है, तो फिर वहाँ सर हर वक्त आपको लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात और अजीब किस्म की सूरत हाल आपको नजर आती है। फिर कोई भी बंदा महफूज नहीं होता, हर बंदा बेचैनी के अंदर हो। आइंदा जब भी वो कोई, अच्छा जिस डीलर ने ये ऑफर दी, कम ऑफर दी और सारा कुछ किया, उसको लोग संजीदा भी नहीं लेंगे ना फिर आइंदा। जरूरी नहीं है, ऑफर तो कोई भी दे सकता है, डीलर दे सकता है। हमें कई दफ़ा ऐसा देखने को मिला कि एक बंदा जेन्युइन लेने वाला था, मार्केट रेट कुछ चल रहा था, उसने कहा जी मुझे इतने में दे देगा जी, और वही बंदा जब अगली दफ़ा खुद अपनी चीज़ बेचने के लिए आया, तो हमने कहा भाई आप अपनी चीज़ बेचें और ये मार्केट रेट है, तो कहता है नहीं ज़रा इस रेट में बिक जाएगी, मतलब उससे 10 गुना बढ़ा के उसने बताया कि इस रेट में बिक जाएगी। देखिए हमारे ना ये एक पूरे, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि यहाँ पे लेने और बेचने वाला, ये हमारे माशरे की अक्कासी है। हम माशरती तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि कमज़ोर तो फिर भी एक अच्छा लफ्ज़ है, हम तो बिल्कुल माशरती तौर पे हमारा माशरा इस वक्त जो है वो तबाह हो चुका है। हर बंदा ना, अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादातर लोग ही लोगों को ना दूसरों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, और हर बंदा ये समझ रहा है अपनी अपनी जगह कि मैं जो है वो फ़ायदा उठा लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान तो होता है। जब तक अपने को फ़ायदा हो नहीं सकता, वो ये समझते हैं कि जब तक हम दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न करें, तो हम समझते हैं कोई पागल हो जाए, किसी का दिमाग घूम जाए, कोई बेचारा जो है वो दिमागी तौर पे इस हालत में पहुंच जाए कि उसको समझ ही ना आए। और कई दफ़ा लोगों को बाद में पता चलता है कि मैंने महंगी चीज़ खरीदी, और कई दफ़ा बाद में पता चलता है कि मैंने सस्ती बेच दी। बिल्कुल